بچہ خاموش ہو گیا. آج ہم بچے کو قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھاتے, قرآن پڑھنے کا ڈھنگ نہیں سکھائیں گے. موبائل دیکھنے کا, فری فائر چلانے کا, اور نہ جانے کون کون سے گیم ہے. جس گیم کا کھیلنا ناجائز ہے, حرام ہے, اس چیز کو لوگ فالو کرتے ہیں. لیکن جو چیز جائز ہے, جو حلال ہے, اس پہ نظر نہیں جاتی. آپ یوٹیوب چلاتے ہیں, کیا یوٹیوب پہ صرف بھوجپوری گانا ہے, اس پہ قرآن نہیں ہے؟ اس پہ بھی قرآن ہے. کیا یوٹیوب پہ صرف گانا ہے, اس پہ تقریر نہیں ہے؟ اس پہ بھی تقریر ہے. کیا یوٹیوب پہ صرف گانا ہے, اس پہ نعت نہیں ہے؟ اس پہ بھی نعت ہے. آپ گوگل پہ سرچ کرو, ایک سے ایک اللہ والے کی کرامت آپ کو آ جائے گی. آپ گوگل پہ سرچ کرو, آپ بڑے سے بڑے عالم دین کی تقریر آ جائے گی. لیکن آج لوگوں کی نظر وہاں جاتی ہے جہاں انسان کی خواہشات پوری ہوتی ہے, جہاں انسان کی نظر کی خواہشات پوری ہوتی ہے, اس چیز پہ انسان کی نظر جاتی ہے. بجاتا نکالا اور لگا دیا سونڈ پہ, اور یہ بھی خیال فکر نہیں ہوتا کہ اذان ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, باجا بج رہا ہے. اے لوگوں, اس سب چیزوں سے اپنے معاشرے کو, اپنے سماج کو پاک و صاف رکھو. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک واقعہ سماعت کرے, وہ میرے ذہن میں آ گیا تھا, اس لیے میں سوچا بتا دیتا ہوں. وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی, جن کا مزار شریف میراولی شریف دہلی میں واقع ہے. جب آپ کی عمر شریف 4 برس 4 مہینے 4 دن. آج کیا ہوتا ہے, بچہ بڑا ہو گیا, اس کو صحیح سے بسم اللہ آتا نہیں بھائی. بڑے بڑے بچے ہو گئے, بسم اللہ نہیں آ رہا. کیسے آ گیا؟ مدرسہ کا منہ دیکھا نہیں, مدرسہ میں بھیجا نہیں, تو کہاں سے بسم اللہ پڑھے؟ لیکن اللہ والوں کی زندگی دیکھیں, جب 4 برس 4 مہینے 4 دن کی عمر شریف ہو گئی, تو آپ کی امی جان آپ کو مدرسے میں لے گئی اور تقریب بسم اللہ خوانی ہوئی. حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوہ فرما تھے. ادھر الہام و رک جاؤ, وہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرماتے. تقریب بسم اللہ خوانی ہوتی ہے, استاذ نے پڑھایا, پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد بچے کا جو پہلا سبق ہوتا ہے وہ بسم اللہ, اور بسم اللہ کے بعد قاعدہ بغدادی جسے علی بے بولتے وہ پڑھایا جاتا ہے. آپ کو پڑھایا گیا علی با تا سا, آپ خاموش, آپ چپ. پھر اس کے بعد استاذ نے کہا بیٹا آپ کا سبق کہاں ہے؟ کیا آپ کا سبق قاعدہ بغدادی میں ہے, یا یہ سلل قرآن میں ہے, یا اما پارا میں ہے, یا الف لام میم میں ہے؟ خاموش. استاذ نے کہا بیٹا کیوں نہیں پڑھتے, کیوں خاموش ہے؟ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں میرے استاذ محترم, میرا سبق وہاں ہے جہاں سے قرآن کا آدھا حصہ شروع ہوتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یعنی وہاں سے پڑھوں گا جہاں سے قرآن کا آدھا حصہ شروع ہوتا ہے. اب سامعین, حاضرین, استاد پریشان, یہ 4 برس 4 مہینے 4 دن کی عمر ہے, اور کہتا وہاں سے پڑھوں گا جہاں سے قرآن کا آدھا حصہ شروع ہوتا ہے. تو آپ نے کہا اے میرے استاذ محترم, جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا, جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا, تو میری ماں روزانہ صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی 15 پارے کی تلاوت کرتی تھی. جب تک قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتی تھی, اس وقت تک گھر کا کوئی کام کاج نہیں کرتی تھی. آج کیا ہے, گھر میں نماز ہو, روزہ ہو نہ ہو, قرآن کی تلاوت ہو نہ ہو, لیکن گھر کا کام ہونا چاہیے. ان کاموں سے زیادہ ہمیں اور آپ کو نماز روزے پہ دھیان دینا ہوگا.
تو حضرت خواجہ قطب الدین اپنے ماں کے شکم میں ہی 15 پارے کو یاد کر لیا تھا اور حفظ کر لیا تھا۔ اے لوگوں پتا چلا جب بچہ اپنے ماں کے شکم میں ہوتا ہے، ماں قرآن پڑھتی ہے تو اس قرآن کا اثر بچوں کے اوپر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کا اثر بچوں کے اوپر ہوتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔